اوکے جی، السلام علیکم۔ آج ہم تھوڑا رشیا اور یوکرین وار کا اوور ویو لے لیتے ہیں، بیکاز یہ اتنا ڈائنامک قسم کا وار ہے کہ ڈیلی آپ کو اس کے اندر ود ان دا ڈے بھی مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، اور ڈیفینیٹلی یہ کوئی آئسولیٹڈ وار تو اب رہی نہیں ہے، بیکاز رشیا کے ساتھ اس کے دوست ممالک جیسے کہ جن میں اسپیشلی ایران جو بہت ایکٹیولی اس کا ساتھ دے رہا ہے، اور رشیا اور چائنا آف کورس ان کے پیچھے ہے، اور اسی طرح اس کے اگینسٹ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ لائک نیٹو اور اس کے جو ایلائی ہے ای یو اسٹیٹس جو جن میں اسپیشلی آپ کو نظر آتا ہے فرانس، برٹن اور جرمنی آپ لے لیں، یہ ایکٹیولی جو ہے بات کر رہے ہوتے ہیں رشیا کے خلاف اس وار میں، اور یو ایس اسپیشلی۔ تو بہت انٹرسٹنگ چیزیں یہ ہو رہی ہیں کہ بلیک سی کے اندر آپ کو پتہ ہے یوکرین کے جتنے بھی 2-3 پورٹس ہیں وہ بلیک سی کے اوپر لگتے ہیں، ادروائز اگر بلیک سی نہ ہو تو پھر یوکرین ایک لینڈ لاک کنٹری بن جاتا ہے۔ اور ایسٹرن جو بیلٹ ہے جو کہ بلیک سی پہ لگ رہی ہے، وہ ساری بیلٹ آلموسٹ جو ہے وہ رشیا نے قبضہ اس میں کر لیا ہوا ہے، ایکسیپٹ اوڈیسا جو ایک لاسٹ پورٹ رہ گیا۔ اور رشیا نے یوکرین کے ساتھ یہ ڈیل کی ہوئی تھی کہ جو وہ اپنی گرین ہے وہ اس کی ایکسپورٹ کر سکتا ہے، بیکاز جس ڈے ون سے جب رشیا یوکرین وار شروع ہوئی تھی تو یہی گلوبل کنسرنز ریز کیے جا رہے تھے کہ دنیا میں جو ہے گرین کی شارٹیج ہو جائے گی، بیکاز بہت زیادہ گرین یوکرین سے ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ تو اب یہ کیونکہ بلیک سی میں رشیا کی بھی نیول فلیٹ کھڑی ہوئی تھی اور وہ ان کو اپنی پروٹیکشن میں جو ہے جانے کے دے رہے تھے، اپنی ویٹ ٹریڈ کرنے دے رہے تھے، اور آج جب کہ رشیا کی نیول فلیٹ کے اوپر بامبنگ ہوئی ہے، ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے، تو فوری طور پر پوٹن نے کہا ہے کہ جی ہم اب آپ کو یوکرین کو جو ہے گرین کی ایکسپورٹ نہیں کرنے دیں گے تھرو دا بلیک سی۔ تو دس از اگین ریزڈ دا گلوبل کنسرنز آن دا ویٹ شارٹیج ان دا ورلڈ۔ تو یہ ہوا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں، اسی طرح سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک بہت انٹرسٹنگ نیوز ہے کہ مستقل یعنی کہ یو ایس اور ان کے جو الائز ہیں اور یوکرین جو ہے الزام لگا رہا ہے ایران کے اوپر کہ ایران نے اپنے جو ویپنز ہیں وہ شیئر کیے ہیں بہت سارے رشیا کے ساتھ، اور رشیا نے وہ والے ویپنز یوز کیے ہیں یوکرین وار کے اندر، جس میں لیٹ می سی، میں اپنی پکچر بھی یہاں لگا دوں گا، تو اس میں یہ ہو رہا ہے کہ اٹس لائک okay, let's just leave the pic. Okay. تو یہ سوسائڈ جو ڈرونز ہیں یہ مطلب ہیں تو یہ ملٹری ڈرونز، لیکن یو ایس اور ان کے جو الائز ہیں وہ ان کو سوسائڈ ڈرونز کہتے ہیں۔ اور انٹرسٹنگلی یہ نیوز بھی چل رہی ہے کہ انہوں نے اپنے یہ ایران کے جو ڈرونز ہیں اتنے پریسائز ہیں کہ اس سے انہوں نے یوکرین کی ملٹری انسٹالیشنز پہ ڈائریکٹ اٹیک کیے ہیں، پریسائز اٹیک کیے ہیں، اور ان کو بہت یعنی نقصان پہنچایا۔ اور اب دیکھیں اس میں اور بھی کچھ آ رہا ہے نیوز اسی کے اندر کہ ایران کے یہ مینشن ہو رہے ہیں اس نیوز میں کہ سکندر میزائلز اور کیلیبر میزائلز اور اس طرح کی اور چیزیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے یوکرین کو دیے ہیں، اور یہ والے میزائلز جو ہیں یہ رشیا نے یوز کیے ہیں یوکرین کے خلاف۔ سو انٹرسٹنگ، بہت ہی انٹرسٹنگ چل رہا ہے، بیکاز ایران نے بڑا غصہ کیا تھا کچھ دن پہلے کہ مجھے کیوں آپ انوالو کر رہے ہو یا میرے اوپر کیوں الزام لگا رہے ہو، لیکن لگتا ہے کہ کچھ سچائی ہے اس میں کہ یہ بیکاز فرینڈشپ تو ان کی ہے، تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہی ایکسچینج کیا ہے۔ تو بس یہ لیٹس سی اندر ویری انٹرسٹنگ نیوز اوور ہیئر۔ نارتھ اسٹریم پائپ لائن جو کہ ایک نیا پائپ لائن ہے جو کہ رشیا کی سے مطلب گیس لے جا کر اس نے یورپ میں پہنچانی تھی، اور یہ نارتھ اسٹریم پائپ لائن کا جو پروجیکٹ ہے یہ کافی عرصے سے چل رہا تھا، لیکن مطلب سرد مہری میں چلا گیا تھا، بیکاز یورپ جو ہے وہ تیار نہیں تھا، ای یو
تیار نہیں تھا رشیا کے ساتھ اس قسم کی ڈیل کرنے کے لیے، تو وہ کمپلیٹ نہیں ہوا یہ پروجیکٹ. بٹ ابھی بالکل ریسنٹلی کچھ ہی دن پہلے نارتھ اسٹریم کی پائپ لائن کے اوپر اٹیک ہوا تھا، کچھ بامبنگ ہوئی تھی، جس کا الزام جو ہے نا EU نے، یورپین ممالک نے لگایا تھا رشیا کے اوپر. رشیا نے یہ بولا بار بار کہ میں نے یہ بامبنگ اس نارتھ اسٹریم کے اوپر نہیں کی، یہ تو میرا اپنا پروجیکٹ ہے، وائی وڈ آئی مطلب بام دس پروجیکٹ. تو ابھی بالکل رشیا نے اس کے بدلے میں ان کے ہی خلاف یہ چیز بول دی ہے کہ نارتھ اسٹریم کی جو پائپ لائن کے اوپر اٹیک ہوا تھا وہ UK نے کیا تھا، یعنی انگلینڈ نے کیا تھا، برطانیہ نے کیا تھا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ بلیم گیم بھی، اور یہ ایکسچینج آف لائک بلیمز کی بھی گیم بہت تیزی سے یہاں پہ چل رہی ہے. اسی طرح آپ دیکھو گے اور ایک بڑی انٹرسٹنگ نیوز کہ رشیا نے کل ہی یہ نیوز آئی ہے کہ رشیا نے بولا کہ جو میں نے تم لوگوں کی چیزوں کے اوپر آؤٹ سائڈ یوکرین کوئی حملہ نہیں کیا، لیکن میں حملہ کر سکتا ہوں اور میں کروں گا کمرشل سیٹلائٹس پہ جو US کے اسپیس کے اندر سیٹلائٹس چل رہے ہیں، اور ان سیٹلائٹ کی مدد سے وہ لوگ یوکرین وار کو جو ہے وہ کر رہے ہیں، مطلب اس میں ہیلپ کر رہے ہیں یوکرین کی اس وار میں. تو وہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سیٹلائٹ یوز ہو رہا ہے اس کام کے لیے، ہم اس کے اوپر اٹیک کریں گے. تو دس از اے تھنگ کہ مطلب بہت تیزی سے اور بہت یعنی کہ تیزی مطلب اس میں یعنی کہ ہاٹ قسم کی وار چل رہی ہے. وار آف ورڈز بھی ہے، وار آف ڈپلومسی بھی ہے، اور وار ملٹری وار بھی ہے، ٹیکٹیکل وار بھی ہے. اور سب سے بڑے دکھ اور افسوس کی بات یہ کہ یوکرین کے جو لوگ ہیں، جو سویلینس ہیں، جو مطلب دے آر ناٹ پارٹ آف دا وار ایکچولی، لیکن سفر کر رہے ہیں وہ لوگ. ان کی انفراسٹرکچر، ان کی بلڈنگز، ان کے گھر، ان کی لائیولیہوڈز، ان کی جانیں، یہ سب کچھ ان کو نقصان ہو رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی خبر ابھی آج ہی آئی ہے، اور رشیا یوکرین وار سے شاید ریلیٹڈ آپ اس کو نہ سمجھیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں ریلیٹڈ ہوتی ہیں. بیکاز جہاں پر بھی ایک فارن پالیسی یا ایک ملٹری کا جو ٹرینڈ ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، وہ ریپیٹ ہوتا ہے دوسرے ممالک میں، دوسری جگہوں پہ بھی. یعنی آپ کا جو کیریکٹر ہے، جو آپ کا نیشنل کیریکٹر ہے، وہ ریفلیکٹ ایک جگہ پر نہیں ہوتا بلکہ وہ بار بار ریفلیکٹ ہوتا ہے. تو اب یہ سیریا وار کو آپ کو پتہ ہے ختم ہوئے 2-4 سال ہو گئے ہیں. اٹس لائک سیریا میں سے ٹرمپ نے آرڈر کیا تھا، جب لاسٹ گورنمنٹ ٹرمپ کی تھی تو ٹرمپ نے آرڈر کیا تھا کہ ہم لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں، US جو سولجرز ہیں وہ یہاں سے نکل رہے ہیں، رائٹ. یہ بات ہے 2018 کی. لیکن میں آپ کو ایک وہ بھی دکھاتی ہوں نقشہ، جس میں آپ کو دکھے گا کہ اٹس لائک ابھی تک US کی فورسز کچھ نہ کچھ سیریا کے اندر موجود ہیں. لائک اٹس ناٹ این سیریا کا جو وار ہے یا سیریا کا کانفلکٹ ہے وہ اینڈ نہیں ہوا ہے. بیکاز ابھی تک اس کے جو اوپر نارتھ کی سائڈ پہ یہ جو آپ کو گرین پیچز دکھ رہے ہیں، یہاں پر اٹس لائک ٹرکش اور مطلب اور قسم کی فورسز باہر کی جو ہیں انہوں نے انویٹ کیا ہوا ہے، یا پھر کچھ ریبل یا ٹیررسٹ گروپس ہیں جنہوں نے انویٹ کیا ہوا ہے، کردس کچھ گروپس ہیں. اور یہ جو آپ کو پیچ یہاں پہ نیچے دکھائی دے رہا ہے گرین کلر کا، یہ US فورسز کے پاس ہے. اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے یہ ڈیزرٹ ایریا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ گرین ایریا بیلٹ ہے جو کہ میڈیٹرینین سی کے ساتھ لگ رہی ہے، اور اس میں کلٹیویشن بھی ہے، اور یہ سب ڈیزرٹ ایریا ہے یہاں پر سارا. اور ڈیزرٹ ایریا میں آپ کو پتہ ہے زیادہ آئل ہوتے ہیں، آئل فیلڈز ہیں، اور یہیں پہ قریب جو ہیں وہ آئل فیلڈز ہیں. اور یہاں سے جو US کی فورسز ہیں وہ جو بھی ان فیلڈز میں سے لائک آئل نکل رہا ہے اس کو وہ لائک چوری کر رہے ہیں ان سے. اور یہاں سے وہ ادھر عراق کے اندر بھی US نے ابھی تک کچھ بیسز رکھے ہوئے، وہاں پر اس کو سپلائی کر رہا ہے. عراق یہاں پہ یہ ہے عراق. سو انٹرسٹنگلی لائک دے ہیو ایکچولی لیفٹ دا سیرین وار. وہ ہار چکے ہیں، ہار کے وہ نکلے ہیں، بھاگے ہیں سیریا سے، لیکن وہ اپنی پریزنس وہاں پہ رکھ رہے ہیں، اپنی انوالومنٹ وہاں پہ رکھ رہے ہیں. عراق میں سے بھی وہ وڈرا ہو چکے ہیں آفیشیلی، وہاں پر بھی وہ اپنی پریزنس رکھ رہے ہیں. اسی طرح سے
میں آپ کو بتاؤں کہ افغانستان کے ساتھ بھی، حالانکہ وہ پچھلے سال اگست میں ودرا ہو گئے تھے، بٹ ان کی ابھی تک انٹرفیئرنس ہے. وہ کیسے ہے کہ انہوں نے ان کے $10 بلین افغان کے جو یو ایس بینکوں میں اور یورپ کے بینکوں میں پڑے ہوئے تھے، غنی گورنمنٹ میں نے جو رکھوائے ہوئے تھے، وہ سب کے سب ابھی بھی انہوں نے بولا کہ ہم واپس نہیں کریں گے افغانستان کو. حالانکہ ایک طرف سے وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہاں پہ فوڈ شارٹیج ہے اور وہ لوگ مر جائیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اور انہی کے پیسے ان کو واپس نہیں دے رہے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ نیوز ہے کہ یو ایس ٹروپس جو ہیں انہوں نے 84 آئل ٹینکرز سیریا میں سے لوٹ لیے ہیں. لائک دے ہیو لوٹڈ 84 ٹینکرز اینڈ دے ہیو اسمگلڈ دیم انٹو عراق for another to give it to another like US base over there. So this is what is happening. This is their character. کہہ رہے ہیں کہ گینگسٹر کیریکٹر like اس کو کہہ رہے ہیں کچھ لوگ. So let's see one more news and then we'll wrap it up. یو ایس نے ایکسپیکٹڈ جیسے ہی رشیا نے بولا کہ ہم یہ گرین ڈیل کو سسپینڈ کر رہے ہیں بیکاز آپ لوگوں نے ہمارے نیول فلیٹ کے اوپر حملہ کیا اور نیول فلیٹ ہی کنٹرول کر رہی تھی بلیک سی کو، اور وہی ان کو پروٹیکشن اور مطلب اجازت دے رہی تھی گزرنے کی. تو ناؤ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ دم پاس. سو یو ایس از سیئنگ دیٹ ماسکو از یوزنگ فوڈ ایز اے ویپن, weaponizing food. So why I shared this last news about the I just said کہ افغانیوں کے جو 10 بلین آپ نے قبضے کر لیا اور ان کو بول رہا ہے بلنٹلی کہہ دیا کہ جی ہم آپ کو وہ $10 بلین آپ کے واپس نہیں کریں گے. تو وہ بھی تو ایک آپ ان کے فوڈ کو ہی ٹارگٹ کر رہے ہو نا, بیکاز اس وقت ان کی سب سے بڑی نیڈ ہے فوڈ اینڈ شیلٹر, بیکاز سردیاں آنے والی ہیں. افغانستان میں بہت شدید سردی ہوتی ہے, تو وہاں پہ فوڈ کی بھی کمی ہو جائے گی اور سردی میں شیلٹر کی بھی کمی ہو جائے گی, اینڈ پیپل آر گوئنگ ٹو ڈائی اوور دیئر. تو آپ نے اس جو ڈالرز ہیں اس کو ایز اے ویپن یوز نہیں کر رہے اگینسٹ دیز پیپل. مطلب اٹس اندر وار دیٹ یو آر ویجنگ آن دیز Afghani people. So now this was a short roundup on the Ukraine-Russia war. It's a dynamic situation going over there. تو میں اس کا overview لیتی رہوں گی, آپ کو دیتی رہوں گی انشاءاللہ. Thank you so much.